کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نماز کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سب سے پہلی فضیلت نماز کہ نماز بے حیائیوں سے برے کاموں سے ہمیں روکے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین اپنے آخری نبی سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ اس کتاب کی یعنی کہ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے تو آپ کی طرف وحی کیجئے، آپ نماز قائم کیجئے، یقیناً نماز بے حیائیوں سے اور برے کاموں سے۔ اور اللہ رب العالمین کے ذکر سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العالمین سے جانتے ہیں۔ یہ نماز کی پہلی فضیلت ہے کہ نماز پڑھنے والا بے حیائیوں سے برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی طرح سے نماز کی دوسری فضیلت وہ یہ ہے کہ نماز تمام اعمال سے افضل ہے۔ صحیحین کی مشہور حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے رسول ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین کے نزدیک کون سا عمل زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اپنے وقت پر۔ انہوں نے کہا اس کے بعد کون سا عمل اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ انہوں نے پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد۔ معلوم ہوا کہ نماز تمام اعمال صالحہ میں سب سے افضل ہے، چاہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بات ہو، چاہے اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے کی بات ہو، سب سے افضل عمل نماز کا وقت پڑھنا۔ اسی طرح سے میرے بھائی نماز کی ایک فضیلت یہ ہے کہ نماز تمام صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتی۔ نماز واحد ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ تمام صغیرہ گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ صحیحین کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتلاؤ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے سے نہر بہہ رہی ہے اور وہ روزانہ اس میں 5 بار نہائے تو کیا اس کے جسم پر میل و کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام کی جماعت نے کہا نہیں، اس کے جسم پر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا یہی مثال ہے 5 نمازوں۔ جب انسان 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے ذریعے اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب اس گناہوں سے برا صغیرہ۔ میرے بھائیوں، ان ساری باتوں سے ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز ایک اہم عبادت ہے، نماز ایک اہم یومیہ فریضہ ہے، اس کو پابندی کے ساتھ ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اس کی ادائیگی میں ہمیں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم بازار جانے کے چکر میں نماز سے غافل ہو جاتے ہیں، ہم کھیتوں کا کام کروانے کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے گپے لڑانے، ہوٹلوں پر ٹائم پاس کرنے کی وجہ سے نماز سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے۔ جبکہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حال کیا تھا؟ وہ جنگوں کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، ان کے جسموں میں تیر بے وقت ہو جاتے تھے، زخموں سے خون بہتے تھے، لیکن پھر بھی وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے، نماز سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہی صف میں
عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ ہو کے زمین کو محترم و معزز بھائیوں، جو نماز نہیں پڑھتے جان بوجھ کر اپنی نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ایسا کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ عمل یعنی کہ نماز کو چھوڑنا انہیں کفر کی طرف لے کر چلے جاتا ہے، انہیں کافی مدد ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن مبارک ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر نماز کے وقت کو اتنا مؤخر کرتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے، نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو سمجھ لو کہ اسی طرح سے ان کا ایک دوسرا قول ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر یہ کہے کہ آج میں فرض نماز کی ادائیگی نہیں کروں گا، تو اس کے بارے میں یہ جان لو کہ وہ ایک طرح سے بھی بدترین کا۔ محترم و معزز بھائیوں، علماء کرام کے الفاظ سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو سمجھ لو اس نے کفر کیا، وہ کافر ہے، اس میں کوئی بھی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، نماز سے غافل نہ ہو، نماز کو نہ چھوڑو، اپنی نمازوں کو ترک نہ کرو، کیونکہ نماز ہی واحد ایک ایسی عبادت ہے جس سے اللہ رب العالمین کی مدد کرنی ہوتی ہے۔ اور آج ہمارے ملک کا حال ایسا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی مدد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 45 میں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر اور نماز کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد کریں۔ میرے بھائیوں، یہ نماز کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ